سردار اختر جوان انکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر اور نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اظہر خان چکری صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے اکابرین، ڈاکٹر عنایت صاحب، ارباب زاہد قاضی صاحب، لطیف آفریدی صاحب، زمرت خان، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے عبدالخالق ہزارہ صاحب، بی این پی عوامی کے آصف بلوچ صاحب، آج کی اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں، دوستوں، ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے بلوچستان ہائی کورٹ کے صدر اور دوسرے ہمارے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، بالخصوص اظہر خان کا، کہ انہوں نے آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں ہمیں لائق سمجھا اور ہمیں دعوت دی، مدعو کیا کہ ہم بھی آ کر اس تعزیتی ریفرنس میں ان شہیدوں، وکلا دوستوں جو 8 اگست 2016 کو ہم سب سے جدا کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، یہ بھی احساس ہے کہ آپ بھی کافی اس گرمی کے ماحول میں کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی مجھے احساس ہے. کل پریس کلب میں بھی 8 اگست کے حوالے سے ریفرنس ہوا. اس تقریر کے بعد جب میں اظہر خان کے پاس آیا تو اس نے بولا کہ آپ نے تو کچھ نہیں چھوڑا، لیکن آج لالا لطیف نے جو تقریر کی، میں نے تو کل صرف اس ڈول میں سوراخ کیا تھا، انہوں نے تو اس ڈول کو دونوں طرف سے پھاڑ دیا. قصہ یاد آیا مجھے. ایک بادشاہ ہوتا تھا، اچانک اس کے سر پر سینگ نکل آیا، تو اس کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ ٹوپی پہنتا تھا، لیکن جب اس کے بال بڑھ گئے تو مجبوراً کسی حجام کو بلایا. اس کے سپاہیوں نے، وزیروں نے اس کو سختی سے تاکید کی. اچھا، وہ حجام بھی مشہور تھا، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا ہماری طرح، اور انہوں نے بادشاہ نے بھی اس کو تاکید کی سختی کے ساتھ کہ یہ بات بہن سے باہر نہیں جانی چاہیے، اگر کسی کو بھی پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں. حجام نے جب بال کاٹے تو سینگ بھی دیکھ لیے، اب مجبور ہے، اس کے پیٹ پہ بھی درد ہو رہا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو یہ بات جا کے بادشاہ سلامت تک پہنچتی ہے، سینگ تو اپنی جگہ، اس کا سر گرم کیا جاتا ہے. بڑی دنوں کو بعد جب اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا تو وہ جنگل میں چلا گیا. جنگل میں ایک درخت کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے کہنے لگا کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے. اس کو تسلی بھی ہو گئی اور گھر واپس چلا آیا. کچھ دنوں بعد ایک لکڑی کاٹنے والا جا کے اس نے اس درخت کو کاٹا اور اس درخت سے جو ہے انہوں نے ایک ڈول بنایا، اور جب بھی اس ڈول کو وہ بجاتے ڈول بولنے لگتا کہ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے. اب لطیف آفریدی صاحب، وہ ڈول جو میں نے اور آپ جو بجا رہے ہیں، ان کیمروں سے وہ چھپایا نہیں جائے گا. 8 اگست کا واقعہ میں اس کو دہشت گردی کا واقعہ نہیں سمجھتا. اس کو میں بلوچستان میں ہونے والی اس نسل کشی کا حصہ سمجھتا ہوں جو جنرل مشرف
کہ وقت سے جو شروع کی گئی ہے ہنوز آج دن تک وہ جاری ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقوں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے پہلے انہوں نے مارا. ہمارے ڈاکٹروں کو انہوں نے مارا. ہمارے اسٹوڈنٹس طلباء کو انہوں نے مارا. ہمارے سیاسی ورکروں کو جو ایک سیاسی شعور رکھتے تھے, جن میں بیداری کا ایک جذبہ تھا, ان کو ایک ایک کر کے مارا گیا. خوف پھیلایا گیا کہ کوئی سیاست کا نام نہ لے, کوئی حق کی بات نہ کرے, کوئی ناانصافی پہ جو ہے آواز نہ بلند کرے. جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا. یہ وہ موقع ہیں جنہوں نے ان مسنگ پرسنز ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ان کے لیے آواز اٹھائی. یہ وہ موقعات ہیں جنہوں نے احتجاج کیے. ان ماں, بہنوں, بیٹیوں اور والدوں کی سستیوں کی آواز سن کر انہوں نے احتجاج کیے کہ ان مسنگ پرسنز کو واپس لیا ہے. یہ وہ وکلات ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کے اداروں میں جا کر ہمارے جگر کے ٹکڑوں کے لیے جو آئے. کیا ہمارے آبا و اجداد نے کہ ہم صرف ایک بندہ بچہ مارتا ہے تو وہ سڑکوں پر نکل آتی ہے, ہم تو صرف روتے ہیں, وہ فریادیں کرتے ہیں. اس میں کوئی وہ بنگالی جنہوں نے اس ملک کو بنایا, ہندوستان کی تقسیم ہوئی, اتنے مسلمان نہیں مارے گئے. مسلمان جو ہے 1970-71 کی جنگ میں جو ہے بنگلہ دیش کیا. ہمیں 200 سال کی انگریزوں کی حکمرانی میں اتنی سزائیں ہمیں نہیں ملی. ہم پر وہ ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جو ان 70 سالوں میں ہم پر وہ ظلم ڈائے گئے ہیں. کون محفوظ رہا ہے اس میں؟ نہ بلوچ محفوظ رہا ہے, نہ پشتون محفوظ رہا ہے, نہ ہزارہ محفوظ رہا ہے. جب بلوچ مرتا تھا تو پشتون کہتا تھا بلوچ مرے گا میرا کیا. جب پشتون مرتا ہے تو مرے گا اس کا کرمسن وہ آڑ پہ میرا کیا. جب علمدار روڈ پر یا ہزارہ ٹاؤن پر ہزارہ مرتے ہیں تو بلوچ پشتون کہتے تھے یار ہزارہ میرا کیا, میں تو نہیں مرا. سب کو میں نے کہا کہ اس بنگالیوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے اس ملک کو بنایا جس میں ان کا خون اور پسینہ شامل تھا. ہمارا نہ خون شامل تھا نہ پسینہ شامل تھا, ہماری صرف چیخ و پکار شامل تھی. جب بنگال میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو ایک گاؤں میں ہمارے جو ایک معصوم سا بچہ بچ گیا تھا. تو یہ اس ایس پی کا قصہ ہے. اس ایس پی کو ذمہ داری دی گئی کہ تم اس بچے سے پوچھو باقی جو وہ باقی ہے مفتی بھائی وہ کہاں ہیں. ایس پی کہتا ہے مجھے رحم ہے. میں اس بچے کے پاس گیا, بیٹا دیکھو بتا دو نا. وہ بچہ کہتا ہے کہاں پر آتا ہے. اس کی ماں, باپ, اس کی بہنیں, اس کا پورے خاندان کی جو ہے لاشیں کی جو ہے قطاریں لگی ہوئی تھی. ایس پی کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا صرف اتنا بتا دو کہ یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے, تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں, کیوں آپس میں لڑ رہے ہو. تو وہ بچہ کہتا ہے کانپتے ہوئے اس نے بولا اگر تم مسلمان ہو پھر ہم مسلمان نہیں. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ ظلم نہیں ساتھ کیا ہے. بہتر ہے مجھے بھی مار اس قوت کے ساتھ ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے اس کا مقابلہ کریں گے, ناممکن ہے. بڑے ہیں ہم اور مزید بڑھیں گے. یہ 8 اگست کا واقعہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں, یہ سن لیں آپ سب.
اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، ہم نے اور آپ نے اپنے آپ میں وہ احساس پیدا نہیں کیا، اور بھی ہوتے رہیں گے اس طرح کے خون آلود واقعات، اور بھی ہوتے رہیں گے، سے نکلے گا نہ ہی بلوچوں سے ہوگی۔ ہمیں اپنی ترجیحات بیٹھ کر طے کرنی ہوگی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ہماری ترجیحات میں اقتدار پارلیمنٹ ہے تو یہ قوم گئی، بلوچ گئے، پشتون گئے، ہزارہ نہیں بچیں گے بھائی میرے۔ اگر ہماری ترجیحات میں اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنی قوم اور یہ مٹی ہے، پھر ہم اس کو بچا سکیں گے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں جمہوری سیاست چھوڑنی چاہیے، نہیں، ہم جمہوری بھی جنگ لڑیں گے ان کے ساتھ، لیکن وہ پارلیمنٹ اس طرح کی پارلیمنٹ نہ ہو جس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے جو آج کے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے اگر ہمیں بننا ہے، ہمیں محمود خان اور حاصل خان بننا ہے، تو پھر ان لوگوں کا اس قوم کے لیے ابھی سے ایک اجتماعی فاتحہ کر لیں بھائی، یا ہمیں باچا خان کے نقش و قدم پر چلنا ہے آپ لوگوں کو، اور ہمیں خان نصیر خان مغلی اور خان میرا خان کے قدم پر چلنا ہے، پھر آئیں، پھر ہم اپنی ترجیحات بناتے ہیں کس ظالم کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب یہاں کے بلوچ اور پشتون اور ہزارہ اکٹھے ہو جائیں، ایک بھی بے گناہ کا قتل ہوتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے ہزارہ ہو، یا بلوچستان میں بسنے والا کوئی بھی ہو، اس کے خلاف ہم یہ تینوں اقوام، یہ تینوں پارٹیاں اور مزید جو بلوچ پارٹیاں ہیں، پشتون پارٹیاں ہیں، ہم اکٹھی ہو جائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہماری طرف اور آپ کے نقصان کی کرنے دے۔ 8 اگست کا واقعہ ہوا تھا جب میں چمن آیا تھا فاتحہ پہ، واپسی پہ میں پشین میں فاتحہ پہ رکا، تو مجھ سے کسی ٹی وی والے نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے بولا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم تقسیم ہیں، جب ہم اکٹھے تھے اس طرح نہیں ہو رہا تھا، جب یہ ہمیں فرق نہیں تھا کہ کون بلوچ ہے، کون پشتون ہے، کون ہزارہ ہے، کسی کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے طرف آنکھ بند کیا ہم لوگوں کو جیلوں میں، ہمارے اکابرین نے جیلیں کاٹی، ہمارے اکابرین نے بڑے سزائیں کاٹی ہیں، لیکن اس طرح ہماری اجتماعی قبریں نہیں ملی۔ جنگلوں میں اجتماعی قبریں اپنی جگہ پر، سول اسپتال کے احاطے میں جو ہے ہماری اجتماعی قبروں کی جو ہے ہمیں تحفے دیے گئے۔ اس کو روکنا ہوگا، وہ اس کے لیے واحد اور واحد راستہ ہی وہ آپ لوگ پشتوں میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خبر یو دے، اب یو بننا ہے ہمیں، زیادہ پشتو نہیں آتی مجھے، کیونکہ جو پشتو سکھانے والے تھے وہ راستے میں پگڑی پہنا کے بھاگ گئے۔ دو ساتھی ہمارے ساتھ ساجد صاحب ولی، نہ وہ پشتو سکھاتے ہیں نہ ہی ہماری بلوچی سیکھتے ہیں۔ ہم غداری کے لیبل تو پر بہت لگ گئے ہیں۔ اب ایک بندہ بولتا ہے امیون ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ اثر نہیں کرتا۔ اب ہمیں غداری اور ایجنٹوں کی جو لیبل ہیں یا وہ الزامات وہ ہم پہ اثر نہیں کرتے۔ کس کو نہیں لگے غداری کے لیے؟ ہمارے حاکم جو ہیں، ہماری تاریخ نہیں، اپنی تاریخی کتابوں کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، کیا ان کی کتابوں میں باچا خان غدار ایجنٹ نہیں تھا؟ کیا ان کی کتابوں میں خان عبد الصمد خان
غدار اور ایجنٹ نہیں تھا؟ کیا ان کی کتابوں میں میر غوث بخش رضی اللہ عنہ، خیر بخش مری، گل خان نصیر، سردار عطا اللہ، یہ سب غدار نہیں تھے؟ یہ سب پتہ ہے۔ تو ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں بھائی، اور وفادار کون ہے؟ غلام محمد وفادار ہے، ایوب خان وفادار ہے، سکندر مرزا وفادار ہے، جنرل ضیاء جو ہے وفادار ہے، جنرل ضیاء الحق وفادار ہے، جنرل مشرف وفادار ہے، اور وفاداروں کی بڑی قسمیں ان کے پاس، جتنی ہماری اور آپ کی جو ہے عید کے موقع